السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے بیحد مزیدار اور ٹیسٹی سی وائٹ چکن کڑھائی بنانے کی بہت زبردست سی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ اور یہ وہ ریسیپی ہے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بنائی جاتی ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن آج کے بعد آپ ویورز اس کو بار بار گھر پر بنا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں اس زبردست سی ریسیپی کو۔ تو چلیے ویورز اپنی آج کی زبردست سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں، اور یہ اتنی ٹیسٹی ہے کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد آپ بار بار اسی کو بنانا پسند کریں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ریسیپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے یہ آدھا کلو میں نے چکن لیا، تو کہ اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو بون لیس چکن بھی لے سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ 2 میڈیم سائز کے پیاز تھے، ان کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا تھا، اور ساتھ ہی ایک لہسن کی گڈی لے لی ہے، اس کو بھی بڑے بڑے جوے اس کے رہنے دیے، بالکل باریک باریک نہیں کاٹے۔ اور ان کو اپنے فرائنگ پین میں ڈال لوں گی، اور اب اس کے اندر 1.5 کپ کے برابر پانی ڈال لیں گے، اور اب میں اس کو چولہے کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، اور ہم اتنا اس کو پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں۔ اور آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلر چینج ہو گیا، یہ اچھے سے گل گئے ہیں۔ تو اب میں چولہے کی فلیم کو بس بند کر رہی ہوں، اور اس کو نیچے اتار لیا فرائنگ پین کو۔ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کتنا تھوڑا ہے اس کے اندر۔ اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دوں گی، اور جو ہی یہ پیاز اور لہسن کے جوے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے ہیں، تو اب میں اس کو اپنے گرائنڈر میں ڈال لوں گی۔ آپ چاہیں تو میں اس کے اندر دہی یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو دودھ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ 1 کپ دودھ ڈال سکتے ہیں، میں 1 کپ کے برابر پھٹا ہوا دہی اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ اور دہی بس میٹھا ہونا چاہیے، تو پھر ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ہماری وائٹ چکن کڑھائی کا۔ اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں گے، اور دوسری طرف بس کڑھائی میں نے چولہے کے اوپر رکھ لی ہے، اور اس کے اندر 1.5 کپ آئل میں ڈال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر گھی کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور اب اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال لیا ہے میں نے، اور اس کو اچھا سا سوتے کریں گے۔ بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا، بس اس کو ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے، اور اچھا سا اس کو سوتے کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں چکن یوز کر رہی ہوں۔ چکن میں سے میں نے لیگ پیس ہٹا دیے ہیں، کیونکہ یہ وائٹ چکن کڑھائی زیادہ تر بون لیس کے ساتھ بنائی جاتی ہے، لیکن میں زیادہ ہڈیوں والی میں نے جو بوٹیاں تھیں وہ نکال لی ہیں، زیادہ تر بون لیس کی طرح ہی یوز کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو بون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے، اتنا کہ چکن کا کلر اچھا سا چینج ہو جائے اور اچھا سا گولڈن کلر آ جائے، یہاں تک اس کو ہم نے بھوننا ہے۔ آپ اس کو ڈھکن لگا کے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھکن لگانے کے بعد اچھی طرح سے لہسن ادرک بالکل غائب ہو گیا، اور اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اور اب بس اس کے اندر میں یہ جو ابھی ہم نے بیٹر تیار کیا تھا پیاز اور لہسن کا دہی کے ساتھ، وہ شامل کر رہی ہوں اس کے اندر، اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیا، اور مزید ایک دفعہ ڈھکن لگا دیں گے، اور 5-7 منٹ کے لیے اس کو درمیانی سی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اور 5-7 منٹ گزرنے کے بعد اب اس کو میں دیکھ رہے ہیں آپ کے اچھا سا گھی اوپر آ رہا ہے اس کے۔ تو اب اس کے اندر تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کر لیں گے۔ سب سے پہلے 1 ٹی اسپون نمک ڈال رہی ہوں اس کے اندر، 1 ٹی اسپون بھر کے اس کے اندر وائٹ پیپر میں نے اس کے اندر یوز کی ہے، دکنی مرچ بھی کہتے ہیں اس کو، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے دھنیا پاؤڈر ڈال رہی ہوں، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے، اور بس یہ تھوڑے سے اسپائسیز، اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کو خوب اچھی طرح سے پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے تمام اسپائسیز، جو پیاز تو پہلے سے گلا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا اتنا بھونیں گے کہ گھی اچھی طرح سے اوپر آ جائے۔ آپ چاہیں تو ڈھکن لگا کے بھی اس کو تھوڑی سی ہلکی آنچ پہ بھی بھون سکتے ہیں۔ اور اچھا سا بھوننے کے بعد اب اس کے اندر 1 بڑی میں نے شملہ مرچ لے لی تھی، اور اس طرح سے بالکل باریک باریک اس کو کاٹ لیا تھا، اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب تھوڑا سا بھون کے اس کو ڈھکن لگا دیں گے، اور ڈھکن لگا کے 2-3 منٹ کے لیے بس اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شملہ مرچ بالکل اس کے اندر پک گئی ہے، ڈیزولو ہو گئی ہے، بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ویورز اس کے ساتھ اس کا۔ اور اب اچھا سا شملہ مرچ جب پک جائے تو اس کے اندر یہ 4 ٹیبل اسپون کے برابر فریش کریم میں نے ڈبے والی لے لی ہے، آپ چاہیں تو گھر کی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ چمچ کے ساتھ تھوڑی سی لگ گئی ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو ہٹا لیں گے۔ میں نے چمچ میں ڈال لی تھی پہلے، اور اچھی طرح سے اس کو کریم ڈالنے کے بعد بہت زیادہ اس کو پکائیں گے نہیں، بس درمیانی سی آنچ پہ تھوڑا سا اس کو پکائیں گے ہم۔
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے سے کتنی زبردست اور ٹیسٹی لگ رہی ہے، اور اگر آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر لیں گے تو آپ اس ذائقوں کو بھول نہیں پائیں گے۔ یہ اتنی زبردست اور ٹیسٹی سی بن کر تیار ہوتی ہے۔ تو اب بس اس کو بس دم لگا لوں گی 2-3 منٹ کے لیے، اور چولہے کی فلیم کو بس بالکل ہلکا کر دیا میں نے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دم لگانے کے بعد زبردست سی سپر ٹیسٹی سی وائٹ چکن کڑھائی ہماری بالکل تیار ہو گئی ہے۔ چولہے کی فلیم کو بس میں بند کر رہی ہوں، اور اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ اتنی زبردست اور ٹیسٹی سی وائٹ چکن کڑھائی ریسٹورنٹ سٹائل ہم نے گھر پر بالکل تیار کر لی ہے۔ اور اب اینڈ میں اس کے اوپر یہ تھوڑی سی گارنش کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال رہی ہوں، تھوڑا سا ادرک ڈال دیا میں نے اس کے اوپر۔ آپ چاہیں تو لیمن نچوڑ بھی سکتے ہیں، میں نے 2-3 لیمن کے پیسز اس کے اوپر ڈال لیے ہیں۔ بہت زبردست لگتے ہیں جب ہم اس کو کھاتے ہیں، تو یہ بھی بہت زبردست ٹیسٹی اور بہت زیادہ ریسٹورنٹس میں پسند کی جانے والی وائٹ چکن کڑھائی کی ریسیپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ویورز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کی وائٹ چکن کڑھائی۔ امید ہے کہ یہ زبردست سی وائٹ چکن کڑھائی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو ویورز ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور لائک کیا کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی سائڈ پہ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو پھر ملیں گے ویورز انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔